السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی قسمت یا تقدیر خود بنائیے۔ عموماً آپ نے یہ سلوگن پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا لکھا ہوا کہ ہم اپنی تقدیر خود ہی بناتے ہیں یا اپنی قسمت کے خود ہی لکھنے والے ہوتے ہیں۔ آپ کی تقدیر میں کیا ہے؟ آپ کامیاب ہیں یا ناکام؟ آپ کی کوئی آرزویں پوری ہوئی ہیں زندگی میں یا یوں ہی ہاتھ ملتے رہے ہیں؟ اس کا صحیح علم کسی کو بھی نہیں۔ آپ کے پاس بھی کوئی ذریعہ ایسا نہیں کہ جس کے ذریعے آپ اپنی تقدیر کی اصل حقیقت معلوم کر سکیں۔ اس لیے یہ معلوم کرنے میں ہرگز اپنا وقت ضائع نہ کریں کہ آپ کی تقدیر میں کیا ہے۔ مسلمان کو تقدیر پر تو ایمان رکھنا چاہیے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل تسلیم کرے کہ اس کو وہی کچھ حاصل ہوگا جو اللہ نے اس کی قسمت میں لکھ دیا ہوگا۔ تقدیر میں کیا ہے اور کیا نہیں، یہ نہیں معلوم اور نہ ہو سکتا ہے، اور یہ ہمارے سوچنے کی بات بھی نہیں ہے کہ تقدیر میں کیا ہے۔ سوچنے اور فکر کرنے کی بات تو صرف یہ ہے کہ ہماری جو آرزویں ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ تقدیر بنانا اور فیصلہ کرنا تو اللہ کا کام ہے۔ تقدیر پر ایک غلط عقیدہ اکثر زندگیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ عموماً آپ نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ تقدیر کچھ نہیں ہوتی، یا تقدیر ہی پھوٹی ہوئی ہے ہماری، یا کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنی تقدیر خود ہی لکھیں گے۔ اگر تقدیر پر ایمان نہ ہو تو انسان کا ایمان کامل نہیں ہوتا، اور ہم تو اس کے خیر اور شر ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو تقدیر خراب ہو یا پھوٹی ہوئی ہو تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہیں کرتے، اور نہ ہی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی تقدیر کو اچھے سے اچھا بنا سکیں۔ بعض کم ہمت، کاہل اور آرام طلب لوگ اپنے ناکارہ پن کو ایمان بالقدر کا نام دے کر خود کو دھوکہ دیتے ہیں، اور دوسروں کو بھی اپنی کاہلی، کم ہمتی اور تقدیر کے خراب ہونے کے نعرے لگا کر خوش ہو جاتے ہیں، اور پھر کوئی ذمہ داری ہی قبول نہیں کرتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کامیاب زندگی کے مالک ہوں۔ صرف تمنا رکھنا ہی کافی نہیں کہ آپ ساری خواہشات صرف خیالی پلاؤ پکانے میں ہی پوری کر دیں، اور اس کے لیے کوئی دوڑ دھوپ، لگن اور مسلسل محنت ہی نہ کریں، اور صرف اپنے ہاتھ پر ہاتھ ہی رکھ کر اپنی قسمت کو روتے رہیں۔ تو ایسے لوگوں پر تو افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت زبردست نادانی ہے کہ انسان ان کی عبرتناک زندگی سے تقدیر کے نازک مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرے، یعنی کہ حماقت ہی کریں، اور اپنی تقدیر کی خرابی کا رونا روتے ہی رہیں، اور اپنی زندگی کی قیمتی متاع کو ضائع ہی کر دیں۔ زندگی ایک قیمتی سرمایہ ہے، اور دنیا کی ہر نعمت زندگی کے ہونے پر ہی ہو سکتی ہے، یعنی کہ دنیا میں زندگی ہے تو آپ ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اپنی ناکامی اور نامرادی کی ذمہ داری بھی دوسروں پر ڈالنا کوئی صحت مند انداز فکر نہیں۔ یہ بھی کم ہمتی اور دوسروں کو دھوکہ دینے کی بات ہے کہ ہم اپنی ناکامی کے خود ذمہ دار ہیں، اس لیے اپنا مستقبل خود ہی بنائیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور مستقبل ہمارا بہت تابناک بن جائے، یا آپ شب و روز بہت محنت اور مشقت کریں اور صرف ناکامی ہی مقدر ہو جائے۔ اپنی ناکامی پر کوہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور نہ ہی شکوہ شکایات کر کے اور نہ ہی دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرانے کی کوئی بچگانہ کوشش سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ سورہ النجم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے تو وہی ہے جس کی اس نے جد و جہد کی ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ آل عمران میں بھی فرماتے ہیں لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کرنے والا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ اسی طرح سورۃ الزمر میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، ہر شخص کو جو کچھ بھی اس نے کیا ہے اس کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اس لیے کامیابی ہمارا حق ہے، اور یہ ہم سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ اس لیے اس کا یقین پیدا کریں، اپنے افکار اور جذبات سے خود کو مایوس نہ ہونے دیں۔
آپ کا بڑا سہارا، وسیلہ اور آپ کی موٹیویشن آپ کا یقین ہے، یہ آپ کا سرمایہ ہے اور یہ کہیں اور سے نہیں مل سکتا۔ اگر کسی دوسرے کے پاس ہے تو اس سے آپ کو فیض نہیں پہنچ سکتا، اور نہ ہی اس کو آپ کسی سے ادھار لے سکتے ہیں، نہ ہی کوئی آپ کو اس کو تحفتاً دے سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کی دی ہوئی قوتوں پر بھروسہ کریں اور اپنی ذات پر اعتماد کریں، کیونکہ اگر ہم خود کو بھول گئے تو اللہ کو بھی بھول جائیں گے، اسی لیے اللہ بھی ہمیں بھلا دے گا تو کامیابی کیسے مل سکتی ہے۔ اپنے چہرے پر رونق یقین کی لائیں، آنکھوں میں چمک کامیابی کی لائیں، اپنے زور بازو پر اعتماد کریں، مسلسل جد و جہد اور منزل کو پانے کی تڑپ پیدا کریں، اپنے ذہن کو پاک کریں، قرآن کی روشنی میں سوچیں کہ جو ہمیں بے پناہ قوتیں دی گئی ہیں اور بے شمار وسائل دیے گئے ہیں وہ کس لیے دیے گئے ہیں، کس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، علم دیا ہے، شعور بخشا ہے، ایک مسلمان قوم کے اندر پیدا کیا ہے، تو ہم اور کیا چاہتے ہیں اس سے زیادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غریب اور نادار کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ غریب ہم میں سے تو وہ شخص ہے جس کے پاس نہ روپیہ پیسہ ہو اور نہ ہی ساز و سامان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا غریب شخص دراصل وہ ہے جو قیامت کے روز نماز، روزہ، زکوٰۃ کے ساتھ حاضر ہوگا، مگر اس حال میں آئے گا کہ کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، بس اس کی ساری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ پھر اگر نیکیاں اس سے پہلے ختم ہو جائیں کہ لوگوں کے مطالبے پورے ہوں تو لوگوں کے گناہ اس کو دے دیے جائیں گے، پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب دیکھیں کہ جو لوگ تقدیر خود لکھنے کے دعوے کرتے ہیں تو عموماً وہ بہت ہارڈ ورکر ہوتے ہیں، بہت محنت کش ہوتے ہیں، اور اتنی ایفرٹ اور جد و جہد کر کے جب چیزیں پا لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی اپنی کوشش کی بنا پر یا خود ہی ان کو قابلیت دے دی کہ خود ہی بنا لیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تقدیر کی تعبیر میں یہ لکھا تھا کہ جو چیزیں ان کو محنت اور مشقت کے بعد حاصل ہوں گی تو وہ وہی ہوتی ہیں۔ جیسے عموماً ہم بہت سی چیزوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، سوتے جاگتے مانگتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور مانگی ہوئی چیز مل جاتی ہے، تو یہ تو دعا کی تقدیر میں ہی لکھا ہوتا ہے کہ ہم جو چیز اس طرح سے مانگیں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے تو وہ چیز ہمیں مل جائے گی۔ اس کا مطلب ہے تقدیر دعا، محنت اور توکل کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، اور ہم سب کو اپنی تقدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی دعا کو نہ چھوڑنا چاہیے، اپنی محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے، اور اللہ سے توکل مسلسل لگائے رکھنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔